وہ انگزائٹی کا شکار تھا۔ پینک اٹیک تو جیسے معمول کی بات تھی، عجیب سی بے چینی اور دل میں ایک تیز درد کا اٹھنا، جیسے دل ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ بہت عرصہ تو وہ اس بات سے ہی انجان تھا کہ اسے پینک اٹیک کہتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا یہ کہنا کہ یہ انگزائٹی ڈپریشن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر دوسری بیماریوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ کیا یہ بھی دماغی ٹارچر ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظر آتی ہیں۔ کیسے لوگ اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے لوگ اس میں تکلیف میں ہوتے ہیں، کیسے لوگ اس میں ان کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیسے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انگزائٹی نظر نہیں آتی اور نہ یہ دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ پیار محبت کا معاملہ لگتا ہے۔ یہ بہت بے معنی اور بات کی باتیں۔ انگزائٹی ڈپریشن اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وہ اپنے اینگر ایشوز کے لیے لڑ رہا، وہ اپنی نماز کے لیے لڑ رہا، وہ اپنے فیوچر کو لے کے پریشان تھا۔ اس کے گھر کا وہ ماحول نہیں تھا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک ساتھ نہ جانے کتنی لڑائیاں لڑ رہا تھا، اتنی خاموش لڑائیاں کہ جسے وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا، کبھی پرائیویسی کی وجہ سے تو کبھی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے۔ وہ حیرت میں تھا کہ کہانیوں میں تو لوگ اکثر معمولی سے صدموں سے مر جایا کرتے ہیں، اصل زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں آج بھی زندہ ہوں۔ وہ خود پہ ظلم کی انتہا تو تب کرتا تھا، اس اذیت میں ہوتے ہوئے بھی مسکرا دیتا تھا۔ لوگوں میں بیٹھے ہوئے سب سے اونچا کہا اسی کا ہوتا تھا۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ وہ اس اذیت میں تھا، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اس اذیت میں اکیلا تھا۔ اس کے اپنے اسے کہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے اپنے اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی اسے خود سے اتنے دور کیوں لگتے تھے؟ اور لوگ تو اپنی سوچ کے مطابق جج کر کے چلے جاتے تھے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، یہ تمہاری جنگ ہے، تمہیں اکیلے لڑنا پڑے گا۔ اس اذیت کے سفر میں تمہیں اکیلے سفر کرنا پڑے گا۔ وہ یہ لفظ سننے کو ترس گیا۔ تم سن پائے؟ میں خوش ہوں تمہارے لیے۔